السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ محترم برادران اسلام، دینی بھائیوں، بندہ اس وقت خاص طور سے اصحاب خیر حضرات اور مالی استطاعت رکھنے والے احباب سے مخاطب ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کرونا وائرس جو ایک عالمی وبا ہے، اس کی وجہ سے پوری دنیا کی معیشت تباہ ہو رہی ہے۔ ہمارے ملک کے اور ہمارے اپنے اپنے علاقوں کے احوال سے ہم واقف ہیں۔ ان حالات میں جس طرح غربا، فقراء، مزدور طبقہ، روز کمانے کھانے والے پریشانیوں میں مبتلا ہیں، اور الحمدللہ آپ اصحاب خیر حضرات کے تعاون سے مختلف جگہوں میں ریلیف کا سامان ان حضرات میں تقسیم کیا جا رہا ہے۔ اللہ آپ تمام تعاون کرنے والوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ لیکن بندہ دو باتوں پر آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ جس طرح سے مزدور طبقہ پریشانیوں سے دوچار ہے، اسی طرح متوسط طبقہ کے بہت سارے حضرات بھی اس وقت پریشانیوں میں مبتلا ہیں۔ خاص طور سے بندہ کی معلومات کے مطابق آسام، بہار، بنگال اور مختلف صوبوں کے مدارس اسلامیہ میں اکثر مدارس اسلامیہ کے اخیر سال کے کئی مہینوں کی تنخواہیں اساتذہ کرام کو نہیں مل پاتی ہیں۔ یہ چند مہینے اخیر سال کے مدارس والوں کے لیے اسی طرح ہوتے ہیں جس طرح سے کسانوں کے لیے آسن کارتک کے مہینے ہوتے ہیں۔ بندہ اپنے علاقے سیمانچل اور کشن گنج اتر دیناج پور کے مختلف مدارس کے احوال سے خوب واقف ہے کہ وہاں اساتذہ کرام کی کئی مہینوں کی تنخواہیں باقی ہیں۔ اب اساتذہ کرام رمضان کی چھٹیوں میں روزہ رکھ کر دور دراز کا سفر کر کے مدرسے کے لیے مالی فراہمی کرتے تھے اور چندہ جمع کر کے پھر مدارس سے اپنا حق اور اپنی تنخواہیں وصول کرتے تھے۔ لیکن اس سال دور دراز کا سفر تو ناممکن ہی ہے، قریب کے اصحاب خیر حضرات تک پہنچنا بھی بہت مشکل ہے۔ لہذا ان حالات میں آپ حضرات کی ایک بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ متوسط طبقہ کے ضرورت مند حضرات، خاص طور سے مدارس اسلامیہ کے علماء کرام جو وارثین انبیاء ہیں، ان حضرات کے طرف بھی آپ کو توجہ دینی چاہیے۔ اس لیے کہ امت کا سب سے بہترین مال وہ ہے جو نبی پر خرچ ہو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں رہے مگر نبی کے نائبین وارثین دنیا میں ہیں۔ لہذا آپ کا جو مال ان پر خرچ ہوگا وہ مال بڑی برکتوں، رحمتوں کا آپ کے لیے ذریعہ بنے گا۔ لیکن عام طور سے لوگ غریبوں کی تو مدد کرتے ہیں، سائلوں کو تو ضرور دیتے ہیں اور دینا بھی چاہیے، لیکن اس طبقہ کی طرف عام لوگوں کا، عام اصحاب خیر کا ذہن نہیں جاتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں ضرورت مندوں کی دو قسمیں بیان کی گئی ہیں، حق معلوم للسائل والمحروم۔ ایک قسم تو ہے سائل جو 10 گھر سے بھیک مانگ کر 10 آدمیوں سے اپنی ضرورت کو رکھ کر سوال کر کے وہ اپنی ضرورت کی مقدار بلکہ اس سے زیادہ رقم جمع کر لیتے ہیں۔ اور ایک ضرورت مند کی قسم قرآن کریم نے بیان کیا محروم، جو ضرورت مند تو ہیں لیکن کسی کے سامنے منہ نہیں کھول سکتے، زبان نہیں کھول سکتے، کسی کے سامنے جو ہے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے۔ ایسے ضرورت مندوں کو قرآن کریم نے محروم کہا کہ عام طور سے وہ بیچارے
اصحاب خیر کے تعاون سے محروم رہتے ہیں۔ ان کا تعاون تو اللہ کے خاص موفق بندے ہی کرتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ بڑی نیکیوں سے نوازنا چاہتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ اصل مسکین وہ نہیں ہے جو اپنی ضرورت کو 10 گھروں سے پوری کر لے، جو ہے 10 گھروں سے بھیک مانگ کر وہ اپنی ضرورت پوری کر لے، وہ اصل مسکین نہیں ہے۔ وہ تو بسا اوقات مالدار ہو جاتے ہیں 10 گھروں سے جو ہے رقم بھیک جمع کر کے۔ اصل مسکین اور اصل ضرورت مند وہ ہے جو فقر اور محتاجی کے باوجود عزت نفس کی وجہ سے کسی کے سامنے سوال نہیں کر سکتے، کسی کے سامنے زبان نہیں کھول سکتے، ہاتھ نہیں پھیلا سکتے۔ محترم حضرات، بندہ اپنے علاقے کے بہت سارے علماء سے واقف ہے کہ وہ بیچارے بہت پریشانیوں میں ابھی مبتلا ہیں، بعض زکوٰۃ تک کے مستحق ہو چکے ہیں۔ اسی لیے تمام اصحاب خیر کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے اپنے علاقوں کے ان علماء کرام کا بھی ان کی عزت، ان کے مقام کا لحاظ کرتے ہوئے آپ خود کو ضرورت مند سمجھتے ہوئے کہ آپ کی یہ ضرورت ہے کہ آپ ان کا تعاون کریں، جو ہے اس طرف خیال توجہ دینی چاہیے۔ یہ بہت بڑی نیکی کا کام ہے، لہذا آپ اپنے اپنے علاقوں کے معتمد لوگوں سے معلوم کر کے ایسے علماء تک، ایسے متوسط طبقہ کے ایسے ضرورت مندوں تک جو ہے اپنا تعاون ضرور پہنچائیں۔ انشاءاللہ یہ آپ کے لیے اس سے بڑی نیکی کا ذریعہ ہوگا جو آپ اناج غلہ کی شکل میں لائن لگوا کر تقسیم کرتے ہیں، اس سے یہ بہت بڑی نیکی ہوگی۔ دوسری بات کہ یہ جو مدارس اسلامیہ ہیں یہ دینی قلعہ ہیں، یہ ہمارے دین و اسلام کے بقا اور تحفظ کا ذریعہ ہیں۔ ان مدارس اسلامیہ کے بقا اور تحفظ کی فکر کرنا یہ ہم سب کا دینی فریضہ ہے۔ آپ ہمیشہ رمضان میں ان مدارس اسلامیہ کا خصوصی تعاون کرتے تھے، خصوصی چندہ دیتے تھے۔ اس سال مدارس والے نہیں پہنچ پائیں گے، لیکن آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ جو ہے ان مدارس تک خود اپنا تعاون پہنچانے کی کوشش کریں۔ اکاؤنٹ نمبر ہو تو اس میں چندہ کی رقم ڈال دیں، ورنہ اپنے پاس جو ہے مدرسے کا جو آپ چندہ دیا کرتے تھے چندہ کی رقم محفوظ رکھیں۔ جب حالات سازگار ہو جائیں گے مدارس والے جا کر انشاءاللہ وصول کر لیں گے۔ رہا مسئلہ کہ زکوٰۃ کی رقم تو محدود ہے، ہم کہاں کہاں خرچ کریں گے، تو میرے بھائیوں یہ آپ کے لیے نیکیوں کے کمانے کا وقت ہے۔ حدیث میں ہے کہ مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حقوق ہیں، اس لیے اس سال ان حالات میں آپ زکوٰۃ کے علاوہ بھی امدادی رقم خاص کیجئے کہ جس طرح سے 2.5% آپ زکوٰۃ نکالتے ہیں، 2.5% امداد کی رقم بھی نکالیے، اور اس امداد کی رقم سے جو ہے علماء اور متوسط طبقہ کی ضرورت مندوں کا تعاون کیجیے، اور مدارس اسلامیہ کو جو چندہ دیتے تھے وہ اس چندہ سے کاٹ کر آپ کہیں نہ دے کر دوسری جگہ خرچ کرنے کے لیے آپ اپنے جیب خاص کو استعمال کیجیے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں برکت پیدا کریں گے، اور وباؤں، مصیبتوں، بلاؤں سے اللہ آپ کی حفاظت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔